زندگی آخر رلا ہی دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ بے شک۔ وسیم بھائی، یہ کوٹ ہے اشفاق احمد صاحب کا میرے سامنے، تو یہیں سے آغاز کرتے ہیں آج کی بات کا کہ ڈو یو تھنک کہ زندگی واقعی اتنی مشکل ہے؟ بالکل، اصل میں دنیا کی سب سے جو غیر یقینی چیز ہے نا وہ زندگی ہے، اور سب سے یقینی چیز موت ہے۔ تو زندگی میں نا وہ ارادے ٹوٹتے ہیں اور آہستہ آہستہ غم آتے ہیں، اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ٹھہرنا مشکل ہی ہے، لیکن جو اللہ کے ساتھ رجوع کر لیتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ لگتی ہے کہ جانا تو ہم نے ہے، لیکن جانے سے پہلے کچھ کام تو کرنے ہیں نا۔ تو وہ جو کام میں مصروف عمل، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو اللہ کے کام کر رہا ہے، جو مصروف ہے، تو پھر وہ ان چیزوں کو اپنے اوپر، اس غم کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا۔ وہ حضرت واصف رحمۃ اللہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ غم بھی گزشتنی ہے، خوشی بھی گزشتنی، کر غم کو اختیار کے گزرے تو غم نہ ہو۔ تو یعنی کہ غم کو قبول کرنا ہے، اس کو ریڈ کرنا ہے، اور اس میں نا بڑا لیسن ہے۔ صحیح بات۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہماری برداشت، سب سے بڑی قوت برداشت ہے۔ بالکل صحیح۔ تو ہماری یہ برداشت بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ غم بھیجتا ہے، صحیح، اور آہستہ آہستہ صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے انسان جو ہے نا اس مشکل سے نکل آتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو سختی کے بعد آسانی ہے، اور اکثر لوگ جو نا امید ہو جاتے ہیں نا، تو اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا اصل میں اپنے مستقبل سے نا امید ہونا ہے۔ تو جب آپ اللہ سے پر امید رہتے ہو، ہوپ فل رہتے ہو، تو پھر وہ دن خیر سے گزر جاتے ہیں۔ کیا بات۔ وسیم بھائی، اگر ہم دنیا پہ نظر دوڑائیں، ایسے ایسے غم ہیں نا، یعنی لوگوں کی جب سٹوریز سنتے ہیں، اور اوور آل ورلڈ میں دیکھ لیں آپ، اور جو ہسٹری میں پاسٹ میں ہوا ہے، مطلب ایسے ایسے غم آپ کو نظر آئیں گے نا کہ انسان رو پڑتا ہے کہ یار واقعی دنیا میں بڑا غم ہے۔ لیکن اگر ہم یہیں پہ رک جائیں نا کہ بس دنیا میں بڑا غم ہے، زندگی بہت مشکل ہے، تو پھر تو ہوپ لیسنس ہے، پھر تو جو ہے نا وہ ایک ڈارکنس ہے، ایک اندھیرا ہے۔ دیٹس وائی آئی سے ٹو پیپل کہ دیکھو جو ایتھیزم ہے وہ یہیں پہ رک جاتا ہے۔ بالکل، وہ کہتا ہے کہ بس وی آر آل ہیئر اینڈ وی آر ڈومڈ، اور بس ٹھیک ہے، سفرنگ بھی ہے، کیوس بھی ہے، ڈارکنیس بھی ہے، اب کیا کر سکتے ہیں۔ بٹ جب تک اسلام ہمارے پاس ہے نا وسیم بھائی، دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی ہمیں بتا دیا، جیسے آپ نے کہا نا ایکسیپٹنس، بالکل اللہ نے ہمیں ایکسیپٹنس دلائی ہے کہ دیکھو اس کو ایکسیپٹ کرو کہ یہ دنیا ایک مشکل کی جگہ ہوگی، یہاں تمہیں مشقت کرنی ہوگی، اسٹرگل کرنی ہوگی، وی ول ٹیسٹ یو، ہم دیکھیں گے تم میں سے کون ایمان والا ہے، کبھی بھوک سے، کبھی خوف سے، کبھی خوف کا انفیکٹ ذکر ہے، خوف سے ٹیسٹ کریں گے۔ آئی تھنک انگزائٹی میں خوف کا ایلیمنٹ کافی جو ہے وہ ہیوی حاوی ہوتا ہے۔ پھر لاس آف لائف سے تمہیں ٹیسٹ کریں گے، لاس آف فروٹ سے تمہیں ٹیسٹ کریں گے، لیکن وبشر الصابرین۔ اور دیکھیں اللہ نے پورا طریقہ بتایا ہے کہ دیکھو نا امید نہیں ہونا ہے، اگر یہ پرابلمز آ جاتے ہیں تو پھر اللہ طریقہ بھی بتا رہا ہے کہ تم نے ہوپ کیسے پکڑنا ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ نماز ہے، پھر صبر ہے، تو ہاؤ امیزنگ از دا فلاسفی آف آور ریلیجن۔